اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹوپی پہننی چاہیے۔ اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ٹوپی پہنا ہو ہر بچے کو، بغیر ٹوپی کے کوئی مسلمان نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر صرف ٹوپی نہیں، کرتا بھی پہنا ہو، اور نیچے چاہے پاجامہ پہنا ہو چاہے پتلون پہنا ہو، لیکن پتلون کے اوپر کرتا ہونا چاہیے گھٹنے تک۔ دینی لباس پہناؤ گے تو دینی تعلیم کا شوق بھی پیدا ہوگا، خود بچے میں بھی، اس کے ماں باپ میں بھی۔ اور اگر ہیپی لباس پہناؤ گے، انگریزوں کا لباس پہناؤ گے، تو نہ بچوں میں دینی تعلیم کا شوق ہوگا نہ ان کے ماں باپ میں شوق ہوگا۔ لہذا دینی تعلیم اگر آپ کو عام کرنی ہے تو پہلے اسلامی لباس پہناؤ، اسلامی لباس کے بعد میں پھر گھر کا ماحول دینی بناؤ۔ گھر کا ماحول اگر دینی نہیں ہے تو بچوں میں دین حاصل کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟ گھر کا ماحول دینی بناؤ۔ اور یہ جو لباس ہے اس سے تو پاپولیشن بڑھتی ہے۔ سب مسلمان اگر ٹوپی پہننے لگے تو مسلمان 10 گنے بڑھ جائیں گے، سڑکوں پر 10 گنے زائد مسلمان نظر آئیں گے۔ ہمارے یہاں دیوبند کے قریب میں رڑکی ہے، وہاں ہندو مسلم فساد ہو گیا، مسلمان تھوڑے ہیں، ہندو بہت ہیں۔ تو مولانا صاحب رات میں سہارنپور گئے اور 5000 ٹوپیاں خرید کر لائے، اور رات میں سب گھروں میں سپلائی کر دی، اور یہ کہا کہ صبح ہر آدمی ٹوپی پہن کر نکلے۔ اب جب صبح سب ٹوپیاں پہن کر نکلے تو ہندو ڈر گیا، سہم گیا کہ رات میں اتنے نئے مسلمان کہاں سے آ گئے، اور فساد دب گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ تو پاپولیشن بڑھانے کی، دشمن پر دھاک بٹھانے کی ایک ہے طریقہ۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے بھی مصلی پر بغیر داڑھی کے کھڑا ہو جاتا ہے، گویا بغیر داڑھی ہونا کمال ہے۔ اور لباس سر سے پیر تک انگریزی لباس ہے، تو اب وہ مسلمان کہاں سے نظر آئے؟ دیکھو ہمارے یہاں کی ایک مثال ہے، اگر بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں 4 سردار جی ہوں تو سکھوں کی عورت کو، لڑکی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ وہ 4 سرداری ٹوپا پہنے بیٹھے ہیں، اور اسی بس میں، اسی ڈبے میں 15 مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان عورت کو چھیڑتا ہے ہندو۔ کیوں؟ وہ 15 بیٹھے ہیں مگر کوئی نظر تو آ نہیں رہا۔ اور اگر یہ 15 آدمی اسلامی شعار کے ساتھ داڑھی والے بیٹھے ہوں تو کسی مسلمان لڑکی کو بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں چھیڑ دے ممکن نہیں۔ لہذا پاپولیشن بڑھاؤ بھائیو، تو تعلیم عام ہوگی۔